امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جا رہی ہیں، ام المومنین ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی خادمہ بھی ہیں۔ طواف کرنے کے درمیان چلتے چلتے حجر اسود آ گیا۔ حجر اسود کے پاس کچھ مردوں کی بھیڑ تھی، تو جو خاتون جو خدمت کے لیے ساتھ تھیں، انہوں نے عرض کیا ام المومنین اگر آپ کہیں تو میں سب کو کہوں، ام المومنین ہے تو آپ کے اکرام میں سب ہٹ جائیں گے اور آپ بوسہ دے دیجئے، آپ کیوں استلام کریں، آپ جائیے بوسہ دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کا نہیں بتایا گیا، اس دین کی تعلیم نہیں، آپ نے دور ہی سے بوسہ دیا اور اپنا طواف اور اپنا باقی جو کام تھا وہ جاری رکھا۔ یہ تو امی عائشہ کا عمل ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، حجر اسود کے پاس لوگوں کی بھیڑ میں مت گھسنا کہ کمزوروں کو تم تکلیف و اذیت دو، اگر خالی دیکھو تو بوسہ لے لو ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے استقبال کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے گزر جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ آج تو وہاں جا کے زور آزمائی کرتے ہیں، پہلوانی دکھاتے ہیں، یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں، یہ بجائے ثواب کے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حجر اسود کے اوپر بھیڑ دیکھو تو گزر جاؤ، مت کھڑے ہو۔ آسانی سے موقع مل جائے تو بہت اچھا، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو انسان آگے سے وہاں سے گزر جائے۔ اللہ رب العزت استلام کے اوپر بھی وہی معاملہ عطا فرماتے ہیں جو بوسے پر دیتے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حجر اسود اللہ رب العزت کا زمین کے اوپر دایاں ہاتھ ہے۔ خدا کے بندے آپس میں جو لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا استلام کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کی مانند ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یہ جبل ابو قبیس جو پہاڑ ہے قریبی، یہ اس سے بھی بڑا ہوگا، اس کی زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور جس نے اس کا استلام نیت کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ کہے گا اور اس کی گواہی بھی دے گا۔